تمام ویورز اینڈ لسنرز السلام علیکم۔ ایک بار پھر اپنے کچھ خیالات کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ کو میرے خیالات درست لگیں تو ویڈیو کو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ جن سننے والوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آج میں آپ سے بات کروں گی لوگوں کے دائرہ احباب کے بارے میں۔ ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑے بڑے کارنامے انجام دے کر بھی دوسروں میں وہ مقبولیت حاصل نہیں کر پاتے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، اور بعض لوگ کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہ دینے کے باوجود بھی ہر دل عزیز ہو جاتے ہیں۔ اس ہر دل عزیزی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اور ہو بھی سکتی ہیں، جن میں سے کچھ وجوہات جو میری نظر میں اہم ہیں میں آج آپ سے ان پہ بات کروں گی۔ سب سے پہلی وجہ جو میری نظر میں بہت اہم ہے وہ ہے آپ کا دل۔ اگر آپ کا دل حسد، جلن اور دوسری اخلاقی بیماریوں سے محفوظ ہے اور آپ کے دل میں جذبہ ہمدردی موجود ہے اور دوسروں کی تکالیف کو آپ محسوس کرتے سمجھتے ہیں تو لوگ آپ کو پسند کریں گے اور آپ سے ملنا اور تعلق رکھنا چاہیں گے، کیونکہ لوگوں کی اکثریت کی زندگی میں ایسے مواقع ضرور آتے ہیں جب انہیں کسی غمگسار کی ضرورت پڑتی ہے۔ تب لوگ آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ کا جذبہ ہمدردی اور آپ کا پیار انہیں ہمیشہ کے لیے آپ کا بنا دیتا ہے۔ پھر وہ آپ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ایک دوسری اہم چیز جو میری نظر میں بہت اہم ہے وہ ہے صبر، حوصلہ اور اعلیٰ ظرفی۔ اعلیٰ ظرفی کو اپنا شعار ضرور بنانا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں سے برتاؤ میں صبر، حوصلے سے کام لیتے ہیں، اعلیٰ ظرفی سے کام لیتے ہیں، ان کی غلطیوں اور ہلکی پھلکی زیادتیوں کو صرف نظر کرتے ہوئے بہادری اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو لوگ پھر ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے۔ اعلیٰ ظرفی ہمیں کبھی بھی کسی کی نظر میں نیچا نہیں ہونے دیتی۔ تیسری اہم چیز جو کہ میرے خیال سے بہت زیادہ فائدہ مند ہے وہ ہے ہماری زبان کی مٹھاس۔ لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے زبان کی مٹھاس لازمی چیز ہے۔ اگر آپ لوگوں سے درست لہجے میں بات کریں گے، لوگوں پہ طنز ماریں گے، ان کی باتوں کو مذاق اور طنز میں اڑا کر احمقانہ طریقے سے ہنسنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی ہر دل عزیزی کا گراف جس تیزی سے زمین کی طرف آئے گا آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ دوسروں کی باتوں کو غلط سمجھنے کے بجائے اگر مختلف سوچ سمجھ کر اس کو اہمیت دی جائے، اس کو اچھے طریقے سے اپنی محبت سے اپنی رائے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے تو لوگ آپ کی صحبت میں بیٹھنا بھی پسند کریں گے۔ کسی کا مذاق اڑانا، اس پہ طنز مارنا آپ کو چند لمحوں کی ہنسی تو دے سکتا ہے، لیکن اس چند لمحوں کی بے مقصد ہنسی کے پیچھے آپ لوگوں کی نظروں سے کس تیزی سے گر جاتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ چوتھی اہم بات انسان کی خودداری اور بہادری۔ لوگوں میں ہر دل عزیز رہنے کے لیے انسان کو خوددار اور بہادر ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں مشکل قسم کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں۔ کوئی مالی لحاظ سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، کسی کو غم نے گھیرا ہوا ہے، کوئی گھر بار کے پیچھے پریشان ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی قسم کا امتحان دے رہا ہے۔ ایسے میں ضرورت ہوتی ہے بہادری اور خودداری کی اور حوصلے کی۔ آپ جس بھی وجہ سے پریشان ہیں آپ اپنے اللہ سے مدد مانگیں۔ بہترین مدد کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ لوگوں کے سامنے پرسکون رہنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کوئی بھی انسان ایک حد تک ہی کسی دوسرے کے دکھڑے سن پاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا شعار ہی بنا لیں گے کہ ہر وقت کسی کے سامنے اپنی پریشانیوں کا رونا رو رہے ہیں تو لوگ پھر آپ سے گھبرانا اور الجھنا شروع ہو جائیں گے۔ رفتہ رفتہ وہ آپ سے بالکل دور ہو جائیں گے۔ کوشش کریں کہ اپنی پریشانیاں لوگوں سے بہت کم شیئر کریں اور سارے مسئلے اللہ کو بتائیں، اسی کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ پانچویں اہم بات لوگوں کو عزت دینا سیکھیں۔ بے شک آپ ہر وقت کسی سے نہ ملیں مگر جب بھی جس سے ملیں عزت سے ملیں۔ اپنے دل دماغ سے اپنی میں کو نکال دیں کہ میں کوئی بہت اونچی چیز ہوں، میں ایسا ہوں کہ دنیا میں ویسا کوئی بھی نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ صرف اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس پیسہ، منصب، علم، ذہانت، حسن جو بھی نعمت ہے وہ صرف اللہ کی دین ہے۔ آپ کو اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔
اللہ نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے اور جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس کا احسان ہے. اس احسان پر اٹھتے بیٹھتے شکر بجا لائیے، لیکن لوگوں کے سامنے اس دین کی نمائش نہ کیجیے اور اپنی میں کو اپنے تک محدود رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. اور اس سوچ سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے کہ یہ دین کے مستحق صرف ہم ہی تھے اور ہمارے علاوہ یہ دین کسی کو نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ جس کو جب جو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. اس لیے اپنی میں کو نکال کر دوسروں کی باتوں کو بھی اہمیت دینا سیکھیے. لوگ خود بخود آپ کی طرف آئیں گے. سب سے اہم بات جو میری نظر میں بہت زیادہ اہم ہے کہ لوگوں کو دینا سیکھیے. دینا اور نوازنا اللہ تعالیٰ کا شیوا ہے. دینے سے مراد یہ نہیں کہ کسی کو پیسے دے دیے. اپنی بساط کے مطابق آپ جو بھی دے سکتے ہیں وہ دے دیں. اگر اللہ نے آپ کو پیسے سے نوازا ہے، آپ کی نظر میں کوئی ضرورت مند بھی ہے، تو آپ کے پیسے کا اس سے بہترین مصرف کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی ضرورت آپ کے طفیل پوری ہو جائے. لیکن ہر شخص صرف پیسے کا خواہش مند نہیں ہوتا. کسی کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ اس کی اپنی ضرورت پوری ہو جائے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے آپ کا اپنا بنایا ہوتا ہے. وہ آپ سے پیسہ نہیں چاہتے، وہ آپ سے توجہ چاہتے ہیں، وہ آپ سے محبت چاہتے ہیں، آپ کا وقت چاہتے ہیں. حسب توفیق ان کو جو دے سکتے ہیں آپ دیتے رہیے. کبھی پیسہ دیجیے، کبھی پیار دیجیے، کبھی بہترین مشورہ دیجیے، کبھی اپنا قیمتی وقت دیجیے، کسی کو دعائیں دیجیے، کسی کو اچھے خیالات اور ہمدردی دیجیے. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اپنی بساط کے مطابق دوسروں کو دیتے رہیے. ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری بہت سی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہی رہتا ہے. لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے تو لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے جائیں گے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ دینے سے کبھی کوئی چیز کم نہیں ہوتی. نفع و نقصان کو زندگی کی ہر سطح پر رکھنا ہمارے لیے اس سے بڑا کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. نہ پیسہ دینے سے پیسہ گھٹتا ہے، نہ علم دینے سے علم گھٹتا ہے، اور نہ ہی وقت دینے سے وقت گھٹتا ہے. اور محبت دینے سے تو محبت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. تو اپنی بساط کے مطابق لوگوں پہ خرچ کرتے رہیے. جو کچھ آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ دگنا کر کے اس کو آپ کی زندگی میں واپس لوٹائے گا. جو کچھ اچھا آپ لوگوں کو دیں گے، جو کچھ اچھا لوگوں کے ساتھ کریں گے، اتنی زیادہ لوگ آپ کی طرف راغب ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کی قدر و منزلت بڑھتی چلی جائے گی. میری ان تمام باتوں کا مقصد صرف لوگوں کی توجہ اچھائیوں کی طرف دلانا ہے. میں جانتی ہوں سننے والے کچھ حضرات اس پہ بے جا تنقید بھی کریں گے کیونکہ وہ اپنی فطرت سے مجبور ہیں، اور یہ بھی کہیں گے کہ آج کے دور میں ایسا انسان کون ہوتا ہے، یہ سب کتابی اور خیالی باتیں. لیکن کتاب اور ہمارے خیالات ہی ہیں جو ہمیں معزز، معتبر اور باعزت انسان بناتے ہیں، اور یہی کتابی اور خیالی باتیں ہیں جو ہمیں لوگوں کی نظروں میں ہر دل عزیز بنا دیتی ہیں. میرا کام اپنے خیالات آپ تک پہنچانا تھا. اب تنقید یا تائید تو آپ کا حق ہے اور آپ کا ظرف ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.